بچپن ہی سے والدین کو زین کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ زین کے ابو جان بہت بڑا کاروبار کرتے تھے۔ زین اپنے ابو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زین کے والدین نے اسے بڑے ناز سے پالا تھا۔ انہوں نے زین کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا۔ پہلے تو زین اپنے علاقے کے چھوٹے سے اسکول میں پڑھتا رہا، پھر کالج چلا گیا، پھر ایک یونیورسٹی سے اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد زین نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا۔ جب زین کے ابو کا سارا کاروبار اس کے ہاتھ میں آ گیا تو زین کے پاس پیسے کی کمی نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا کیونکہ روپیہ ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا۔ جب زین نے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہا تو ایک دوست نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا سوچا۔ زین نے اپنا فائدہ سوچا تو اس نے بھی اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ اب زین کے پاس پہلے سے بھی 2 گنا روپیہ ہو چکا تھا۔ ایک دن زین کا دوست اسے ایک پارٹی میں لے گیا۔ زین نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب پی، وہ نشے میں تھا۔ اسی پارٹی میں ایک حسین و جمیل لڑکی نے جب زین کے سٹیٹس کو دیکھا تو اس کے پاس آئی اور اسے چمٹنے لگی۔ زین بھی اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا اور اس کو ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا۔ اس کے بعد زین کا دوست ہر دن اسے کسی نہ کسی پارٹی میں لے جاتا اور وہ اس پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ خبر زین کی امی تک پہنچی تو اس نے اسے بہت سمجھایا کہ تم کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو کیونکہ کل کو تمہاری بیوی نے آنا ہے۔ زین نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانی تو اس نے زین کی شادی کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اپنی ماں کو بہت منع کرتا رہا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ماں نے اس کی بری عادت کو دیکھ کر شادی کر دی۔ زین کی بیوی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایک رات گزاری اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوست کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چلا جاتا اور اس پارٹی میں موجود حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور آدھی رات کو گھر واپس آ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بیوی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب یہ صورتحال کئی دنوں تک چلتی رہی تو اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ اسے زین سے وہ خوشی نہیں مل رہی جو ایک مرد ایک عورت کو دیتا ہے۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا تو اس نے سوچا کہ جو خوشی میرا مرد پوری نہیں کر سکتا وہ دوسرے مردوں سے حاصل کروں گی۔ اس کے بعد زین کی بیوی روز رات کو بن سنور کر کسی نہ کسی پارٹی میں چلے جاتی اور کسی امیر زادے سے زنا کر کے گھر واپس آ جاتی۔ جب زین گھر پہنچتا تو اپنی بیوی کو بستر پر سویا ہوا پاتا۔ زین نے اپنی بیوی کے انداز میں بہت تبدیلی محسوس کی، لیکن وہ شراب کے نشے میں چور ہوتا اور اسے کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ آج میں تم کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سلاؤں گا کہ تم نے زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس وقت زین بہت خوش ہوا کہ آج پھر کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا۔ اس کے بعد دونوں شہر کے مشہور ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے۔ جب وہ اس ہوٹل میں پہنچے تو اس کے دوست نے کہا، لڑکی اندر کمرے میں بن سنور کے بیٹھی ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ میں زنا کروں گا اور اس کے بعد تم کمرے میں جانا اور زنا کر لینا۔ اس کا دوست کمرے کے اندر گیا اور اس لڑکی کے ساتھ 3 گھنٹے زنا کرنے کے بعد باہر واپس آیا۔ زین ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ اندر، لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بھی خوب بن ٹھن کر اندر گیا اور جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکی کو اس نے اس بستر پر دیکھا وہ اس کی اپنی ہی بیوی تھی۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب زین نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ اسی وقت اس کے اوپر چیخا اور چلایا، تو اس کا شور سن کر دوست آ گیا اور جب اسے پتہ چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ 3 گھنٹے زنا کر کے گیا ہے وہ زین کی بیوی تھی، تو اس نے سوچا کہ ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی بیوی ایسے کام کرتی ہے۔ اس نے زین کے ساتھ کاروبار ختم کر دیا اور زین کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ زین نے اپنی بیوی کو اسی وقت اسی کمرے میں طلاق دے دی اور گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ماں بڑی حیران ہوئی کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، جو ٹھیک سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا آج میرے قدموں میں کیسے گر گیا۔ ماں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا تو اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ گیا ہوں۔
ماں نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا بیٹا اس کام میں صرف تیری بیوی کا قصور نہیں، اس کے جرم میں تم بھی حصے دار ہے۔ تم نے اپنی اتنی حسین و جمیل اور نوجوان بیوی کی وہ خواہش پوری نہیں کی اور اسے وہ خوشی نہیں دی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس لیے اس نے وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے مردوں کا سہارا لے لیا۔ زین کو اس وقت اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا اور وہ خود کو اندر ہی اندر سے قصوروار ٹھہرا رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔